اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہزاروں سال پہلے مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ روح دل میں رہتی ہے اور دل جسم کے دوسرے تمام حصوں پر حکومت کرتا ہے۔ قدیم مصریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آخرت کی زندگی کا تعین بھی دل ہی کرے گا۔ ان کا یقین تھا کہ دیوتا انوبس مرنے والے شخص کے دل کو ایک ترازو پر رکھتا ہے جس کے دوسری طرف ایک پرندے کا پر ہوتا ہے۔ اگر دل اس پر سے زیادہ بھاری ہو تو اسے گناہگار سمجھا جاتا ہے اور امیت اسے کھا جاتا ہے۔ یہ امیت ایک افسانوی مخلوق ہی سمجھ لیں۔ اچھا، اور اگر دل پر سے ہلکا ہوتا تو مرنے والے کی روح کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی جاتی۔ اسی لیے یہ جو فرعونوں وغیرہ کی ممیاں ہوتی تھیں ان میں تمام اعضاء کو تو عام طور پہ نکال دیا جاتا تھا لیکن دل کو رہنے دیتے تھے۔ تو یہ جو خیال ہے کہ انسانی جذبات، ادراک اور شعور کا بنیادی مقام دل ہے، اسے کارڈیو سینٹرک ہائپوتھیسس یا نظریہ قلب کہا جاتا ہے۔ یونانی حکیم جنہیں دنیا فلاسفر کہتی تھی ان کے اس معاملے پہ بڑے اختلافات تھے۔ مولانا ارسطو نے کارڈیو سینٹرک مفروضے کو فروغ دیا۔ ایک اور حکیم اور اپنے وقت کے مشہور یونانی ڈاکٹر ڈائیکلیس یا دیوکلیس، جن کا تعلق کیریٹس سے تھا، فرماتے تھے کہ دل وہ جگہ ہے جہاں احساسات اور سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ روح بھی دل میں ہی رہتی ہے۔ پھر کچھ فلسفیوں کا کہنا تھا کہ دماغ جذبات کا مرکز ہے۔ اسے سیفالو سینٹرک مفروضہ یا نظریہ دماغ کہہ لیں۔ فیثاغورس نے 550 قبل مسیح میں یہ نظریہ پیش کیا کہ روح دماغ میں رہتی ہے اور لافانی ہے۔ فیثاغورس کی اس بات سے بہت سے بڑے بڑے فلسفی اتفاق کرتے تھے، جیسے اپنے افلاطون، بقراط اور گیلن پرگامونی وغیرہ وغیرہ، اور مشہور مسلمان فلسفی اور طبیب ابن سینا حکیم گیلن پرگامونی کے خیالات سے اتفاق کرتے تھے۔ تاہم یہ جو نظریہ تھا کہ دل ہر چیز کا مرکز ہے، اس کو پہلا دھچکا اس وقت لگا جب 17ویں صدی کے برطانوی فزیولوجسٹ ولیم ہاروے نے دل اور شریانوں پہ تحقیق کر کے خون کی گردش کے نظام کو تفصیل سے بیان کیا، یعنی کس طرح خون دل کے ذریعے جسم کے باقی حصوں میں پمپ ہوتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا نہیں، دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے۔ یہ ایک اعصابی خلیوں یا نیورونز کا ایک پیچیدہ نظام ہے جو دل کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور اسے آرگنائزڈ رکھتا ہے، اسے منظم رکھتا ہے۔ اس سسٹم کو انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم ICNS بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 40,000 نیورونز پہ مشتمل ہے۔ یہ نیورون کیمیکل اور الیکٹرک دونوں سگنلز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو بہرحال تمام جھگڑوں اور بحثوں کے باوجود نظریہ قلب، کارڈیو سینٹرک مفروضہ، انسانی تاریخ کے چند
مشہور ترین نظریات میں سے ایک ہے۔ آج بھی دنیا کے اکثر ممالک میں جذبات کے اظہار کے لیے دل کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا محبوب آپ کا دل توڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ جب آپ حیران ہوتے ہیں تو آپ کا دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے۔ غصے کی حالت میں آپ کا خون کھولتا ہے، اور جب آپ ہار مان جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ نے دل چھوڑ دیا۔ تقریباً تمام مذہبی اور روحانی روایات دل پر بہت زور دیتی ہیں۔ 7ویں صدی کے مشہور عیسائی سینٹ اسحاق شامی نے کہا کہ دل باطنی حواس کا مرکز ہے اور اس کے اندر احساس کا احساس ہے۔ دل جڑ ہے، اور اگر جڑ مقدس ہے تو تمام شاخیں بھی مقدس ہیں۔ بائبل کہتی ہے دل سے زندگی کے تمام چشمے پھوٹتے ہیں، یہ ہر چیز کا مرکز ہے، ہر سوچ کا منبع، ہر جذبے کی وجہ اور ہر فیصلے کا سبب ہے۔ ہندو مت میں دل شعور، روحانیت اور الوہیت ڈیوینٹی کی علامت ہے۔ پرانا یعنی لائف فورس ہے۔ جذبات اور ذہن، تمام قوتیں دل میں ہی رہتی ہیں، اور اسی لیے مراقبے میں تمام مذاہب، تمام روحانی سلسلوں میں دل پر دھیان دیا جاتا ہے۔ دل کو ہی وہ جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں الوہیت یا ڈیوینٹی کا قیام ہوتا ہے، اور ہندو مت کے مطابق جہاں کوئی برہمن سے جڑ سکتا ہے۔ برہمن کو ہندو مت میں اصلی حقیقت یا ریالٹی سمجھا جاتا ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے بھی اسی طرح کے عقائد ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس دن نہ کوئی بیٹا اور نہ مال کام آئے گا، مگر صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو صوفیاء نے قلب سلیم کا حصول اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیا۔ ایک صاف دل جو مضبوط، محبت، حکمت اور نور سے لبریز ہے، ریزیلینٹ ہے۔ ابو بکر الکالابادی کہتے ہیں کہ صوفیوں کو ان کے دلوں کی پاکیزگی اور ان کے خیالات کی صفائی کی وجہ سے صوفی کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں لفظ قلب اپنی مختلف شکلوں میں 132 مرتبہ آیا ہے۔ فؤاد کی اصطلاح دل کے معنی میں 16 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، جس کی جمع شکل یعنی فائدہ کا 11 مرتبہ ذکر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں پتھروں کی طرح، یعنی ان کے اندر سے محبت اور رحم کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور مزید ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کے دل سمجھ جاتے؟ یعنی یہاں دل ماڈرن جو تصور ہے ذہن کا، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جذبات کی نشست بھی دل ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا کہ مومنوں کے دل پرسکون حالت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں۔ تو قرآن کا تصور دل
وہی ہے جو زمانے میں رائج تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خدا کو آپ کے اعمال سے زیادہ آپ کے دل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل برزخ ہے، اس دنیا اور آخرت کے درمیان، اور مرئی اور غیر مرئی دنیا کے درمیان، اور انسان اور اس کی روح اور نفس کے درمیان۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں دل کا ذکر کرتے تھے۔ ان کا محبوب کلمہ تھا یا مقلب القلوب، یعنی اے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والے، لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والے۔ اللہ کے محبوب فرماتے تھے کہ دل کی مثال ایک پرندے کی پر کی طرح ہے جو صحرا میں پڑا ہو اور جو ہوا سے ادھر ادھر اڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تقوی یہاں رہتا ہے، اور 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اسی قرآنی تصور کی بنیاد پر صوفی نفسیات میں دل کا اہم مقام ہے۔ دل میدان جنگ ہے، یہاں مسلسل اچھائی اور برائی کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ عظیم محدث صحابہ میں سے ایک جامع ترمذی کے مصنف، فلسفی اور صوفی، دنیا کے پہلے ماہر نفسیات محمد ابن عیسیٰ الترمذی یا حکیم ترمذی اپنی کتاب بیان الفرق بیان الصدر والقلب والفؤاد واللب میں لکھتے ہیں، اور یہ مقالہ دل اور اس کی جو پرتیں ہیں ان کے بارے میں پہلا صوفی بیان بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان میں ایک بیرونی سینہ یا چھاتی صدر ہے، اس کے اندر دل یعنی قلب ہے، اس کے اندر اندرونی دل یعنی فؤاد ہے، اور اس کے اندر عقل یعنی لب ہے۔ عقل کے اندر اور بھی دل ہیں، جیسے سر اور خفی وغیرہ، جو الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ دل کی ان تہوں میں سے ہر ایک کی اپنی خصوصیات اور افعال ہوتے ہیں۔ چنانچہ سینہ اسلام کے نور کا مرکز ہے، جہاں ظاہری اسلام کا علم موجود ہے، علم قرآن و سنت و فقہ، یہ جسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ قلب جو سینے کے اندر ہوتا ہے نور ایمان کی آرام گاہ ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان کا علم ہے۔ باطنی دل فؤاد نور کی آرام گاہ ہے، یعنی نور معرفت۔ عقل یا لب جو دل کا باطن ہے، نور توحید کا مسکن ہے۔ یہاں عقل سے مراد حکمت، وزڈم ہے، ذہانت نہیں۔ یہاں یعنی لب میں احسان کا علم بھی موجود ہوتا ہے۔ علم الاحسان کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ جیسے آپ خدا کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ دل کے ان 4 منزلوں میں سے ہر ایک کا تعلق راہ سلوک کے 4 روحانی مراحل میں سے ایک سے ہے۔ یعنی چھاتی کا تعلق پہلے مرحلے یعنی اسلام یا شریعت سے ہے، فؤاد کا تعلق ایمان سے ہے، قلب کا تعلق علم عرفان یا معرفت سے ہے، اور جب لب میں توحید کا نور پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق احسان کے درجے سے ہوتا ہے، اور اس مقام پر پہنچنے والے کو
محسن کہا جاتا ہے اور متقی بھی۔ اپنی خالص ترین شکل میں جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، دل نور یعنی روشنی سے بھرا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ، لیکن رقیق یا نرم ہوتا ہے۔ یہ مضبوط ہے، لہذا وہ شخص دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کو لچک یا ریزیلینس کہا جاتا ہے۔ صدموں سے ریکور ہونا۔ پھر یہ رقیق ہونے کی وجہ سے نرم دلی پیدا کرتا ہے، لہذا ایک شخص دوسروں کے دکھ درد سمجھنے اور ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ نور وہی ہے جو حکمت، انٹلیکٹ، انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی روشنی انسان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھاتی ہے۔ دل وہ چیز ہے جس میں رہتے ہیں نور ایمان اور نور خوش، یعنی دل میں اللہ کا خوف و خضوع، یعنی اعمال سے اس خوف خدا کا اظہار، نیکی یا تقوی، محبت یا حب، قناعت یا رضا، یقین، خوف، امید یا رجا، صبر اور اطمینان، اور یہی طریقت کے راستے کی منزلیں یا مقامات القلوب ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دل ہی سب کچھ ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دل آئینے کی مانند ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ دل کی روشنی روح یا اسپرٹ یا روح رحمانی سے آتی ہے۔ جب نفس یعنی روح حیوانی بیمار ہو جاتا ہے تو سینہ ہی وہ جگہ ہے جہاں برے خیالات سرگوشیوں کی شکل میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ نفسانی وسوسے کہلاتے ہیں۔ بیمار نفس سے گہرا دھواں اٹھتا ہے جو آہستہ آہستہ سینے کو بھر دیتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو دل تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جب گہرے بادل ہوں تو وہ چاند کی روشنی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قلب سینے کو روشن نہیں کر سکتا، یعنی انسان کا دل اندھا ہو گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سخت بھی ہوتا جاتا ہے، اور اب انسان چھوٹی موٹی مشکلوں پر گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ دل کو پاک کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور مولانا روم کے مطابق ٹوٹے ہوئے دل سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے۔ اور خیر پیر رومی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے عیسائیوں میں اور صلیب پر خدا کی تلاش کی لیکن خدا نہیں ملا۔ میں بت پرستوں کے قدیم مندروں میں گیا لیکن خدا نہیں ملا۔ میں نے غار حرا سے قندھار تک کا سفر کیا لیکن خدا نہیں ملا۔ میری تلاش مجھے قفقاز کی چوٹی پر لے گئی، مجھے وہاں سیمرغ کا گھونسلہ ملا لیکن خدا نہیں ملا۔ پھر میری تلاش خانہ کعبہ کی طرف لے گئی لیکن خدا نہیں ملا۔ میں نے فلسفیوں سے پوچھا لیکن خدا ابن سینا کے گمان سے بہت آگے کا معاملہ نکلا۔ میں پیغمبر کے تجلی کے مقام سے 2 کمان کے فاصلے تک پہنچا لیکن خدا نہیں ملا۔ پھر تنگ آ کر آخر
اپنے دل میں میں نے جھانکا، خدا ملا تو وہیں ملا۔ اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔